بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی ہم امت ہیں، اور اس بابرکت رمضان المبارک میں سرو ہیومینٹی وزیر آباد ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کو میری تنظیم کا اور میری تنظیم کے بہت ہی اہم اور بانی رکن، اور میں تو ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام ون مین آرمی جو یہ شو ہے وہ یونس اکرم صاحب کی طرف سے آپ سب کو سلام عرض ہے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ نہ تو کوئی اپیل ہے، نہ ہی یہ کوئی آپ سے کوئی کسی قسم کا ہم نے ڈسکشن ہے، لیکن یہ بیسیکلی ایک آپ بیتی ہے، یہ ایک روداد ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک بازگشت ہے، یہ ان تمام واقعات کا ایک تسلسل ہے جس نے آج سرو ہیومینٹی کی بنیاد رکھی۔ اور اس وقت رمضان المبارک میں وزیر آباد جیسے شہر میں ہم 180-85 کے قریب گھرانوں کو روزانہ کی بنیاد پر سبزی فری مہیا کرنے کے قابل ہوئے۔ میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ڈاکٹر نعمان رفیع راجپور، جو کہ مجھے اس ادنا سی شخصیت کو یہ اتنی بھاری بھرکم ذمہ داری دی گئی کہ مجھے سرو ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی کا صدر بنایا گیا، اور اس میں ہمارے بہت سارے سرپرست اور ہمارے بہت سارے سینئرز موجود ہیں جن کا ذکر ابھی یونس اکرم صاحب اپنی زبان سے خود کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو یونس اکرم صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ چونکہ مجھے تو ساری چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میں یہ اپنے ناظرین کے لیے ایک چھوٹا سا ریکیپ لینا چاہوں گا کہ جلد از جلد مجھے یونس صاحب یہ بتائیں کہ سرو ہیومینٹی وزیر آباد بیسیکلی کن کن افراد پر مشتمل ہے، اور یہ رمضان المبارک میں خاص کر کیا کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلا سوال یونس بھائی سے کرتے ہیں۔ سو اپ ٹو دا یونس اکرم صاحب۔ اصل میں اس سوسائٹی میں چونکہ یہ سید ضیاء نور شاہ صاحب جو ہے نا مسلم ہینڈز والے، وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، صابر حسین بٹ صاحب کی سرپرستی میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کی صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ افتخار صدیقی صاحب سینئر نائب صدر ہیں، اظہر بشیر صاحب اس کے نائب صدر ہیں۔ اس کے علاوہ فہد اللہ بھٹا صاحب یہ جنرل سیکرٹری ہیں اس کے، اور ماشاءاللہ کافی محنت بھی کرتے ہیں۔ اشفاق وڑائچ صاحب ہمارے چیئرمین ہیں۔ حاجی اشفاق وڑائچ صاحب یہ چیئرمین ہے۔ اس کے علاوہ ارسل کھوکھر صاحب ہیں، یہ فنانس سیکرٹری ہیں۔ ہیزر عرفان صاحب ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر اور بھی افراد ہیں اس میں جن کا نام میں ابھی نہ لے سکوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو اصل میں اس کا جو سب سے پہلا مقصد ہم نے جو سوچا تھا نا، وہ فری سبزی ہم نے شروع کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے کرونا کے دنوں میں دیکھا کہ لوگوں نے نا بہت زیادہ راشن اکٹھا کیا۔ ایک بندے کو میں نے چاند گاڑی یا ڈالے بھر بھر کے جاتے ہوئے دیکھا۔ تو اس وقت بھی یہ نہیں خیال آیا تھا کہ یار ہم لوگ راشن بانٹے، پھر میں نے کہا یار یہ راشن تو بہت زیادہ، یہ حقدار تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ وہ سٹاک کر لیتے ہیں، سٹاک کرنے کے بعد وہ سیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے آئیڈیا آیا کہ سبزی کیوں نہ دی جائے، کیونکہ یہ سبزی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اسے سٹاک نہیں کر سکتے۔ آپ ایک دن رکھیں گے، دوسرے دن وہ مرجھا جائے گی، تیسرے دن وہ خراب ہو جائے گی، آپ اسے سٹاک نہیں کر سکتے۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ یہ بڑی تعداد میں لے ہی نہیں سکتے، آپ کرو گے کیا اس کا؟ اگر آپ نے چاول لے لیے وہ تو آپ پورا سال کھا سکتے ہو، گندم لے لی، دالیں لے لی، وہ کھا سکتے ہو، مہینوں کھا سکتے ہو، لیکن یہ سبزی نہیں کھا سکتے آپ، سبزی آپ کو تازی لے۔ تو یہ جو سرو ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی ہے ماشاءاللہ، یہ کتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہے، اور اس سال اس میں کیا تبدیلی آپ نے دیکھی ہے، اور یہ سارا پروسیس جو آپ نے بھی کیا ہے اس میں کیا کیا تبدیلی آئی ہے، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اچھا، اس میں ایک تو تبدیلی ہے، وہ میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے، اور تھوڑا سا مجھے نا ویسے جلن بھی ہو رہی ہے۔ خوشی جلن اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جس سال بھی یہ فنڈنگ ہوتی ہے نا، تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ فنڈ میں اکٹھا کرتا ہوں، لیکن اس سال جو نا وہ صدر صاحب نے مجھ سے زیادہ فنڈ اکٹھا کر لیے۔ چلیں، آپ ہماری انسپریشن ہمیشہ رہتے ہیں، اور آپ سے ہی ہم یہ سیکھ کے آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا ایک مائنڈ ایفرٹ ہے ماشاءاللہ۔ تو مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں ہر سال جو ہم نے یہ کام کیا نا، وہ ماشاءاللہ الحمدللہ کام یہ رکا نہیں کبھی۔ کرونا کے دنوں میں 90 دن یہ کام کا سلسلہ چلا تھا، پھر دوسری لہر میں 45 دن، پھر اس کے بعد رمضان، یعنی کہ اور یہ چوتھا سال ہے یہ اس سلسلے کو کرتے ہوئے۔ تو ماشاءاللہ وہ کام ہمارا کبھی رکا نہیں، لیکن اس سال یہ ہے کہ ہم لوگ کافی زیادہ پریشان تھے، آپ سے بھی بات ہوئی تھی میری، کافی زیادہ پریشان تھے کہ یار سبزی بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ 20,000 روپے پر ڈے پچھلے سال ہمارا خرچہ تھا،
تو اس سال تو وہ 30,000 سے اوپر خرچہ آ رہا ہے، تو بھائی کہاں سے کریں؟ یہ تو بڑی پریشانی تھی، اور میرا خیال تھا کہ شاید یہ ہم 15 سے 16-17 دن کر سکیں گے، اس سے اوپر نہیں جا سکیں گے نا، 30,000 کس سے مانگیں؟ لیکن الحمدللہ تو وہ یہ ہے کہ تقریباً 15 دن سے زیادہ کا تو انتظام آپ اکیلے نے کر لیا، تو اس کے بعد دوسرے دوستوں نے بھی کرا کے، تو یہ ماشاءاللہ اچھا۔ اور اس میں منفرد کیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ لگایا تھا نا شروعات میں، لیکن وہ جب 10 رمضان سے آگے گئے ہیں تو لوگ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب لوگ آتے ہیں، خواتین کی بس وہ منت یا اپیل ہی ایسی ہوتی ہے کہ یقین کرو دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ کوئی بھی خاتون جو نا واپس نہ جائے، لیکن ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے، ہم کوشش۔ آپ یہاں پہ تقریباً ایک ماہ میں مطلب جو کرتے ہیں وہ نارملی کتنے فیملیز کا کرتے تھے اور اب کتنے کا کر رہے ہیں؟ نہیں، پہلے تو ہمارا جو ٹارگٹ تھا نا پچھلے سال، وہ آپ بھی جانتے ہیں 110 112 زیادہ سے زیادہ، ورنہ 106 107، یعنی کہ 100 گھر ہوتا تھا، تو اوپر والے جو 10-12 تھے وہ ہم نے ایکسٹرا رکھے ہوتے تھے، تو اس سے اوپر نہیں۔ لیکن ابھی تو ماشاءاللہ وہ پچھلے دنوں میں ہم نے میٹنگ کی، میں نے بتایا تھا کہ 180 ہیں، تو ابھی تو تقریباً 196 پہ چلے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ سبزی کا پروجیکٹ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ سرو ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی وزیر آباد ہر سال رمضان المبارک میں مستحق لوگوں کو، ایک تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ مستحق سے آپ کی کیا مراد ہے، کہ آپ کن لوگوں کو دیتے ہیں، ایک تو یہ بات بتائیے گا۔ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ رمضان شریف کے بعد آپ سرو ہیومینٹی کے پلیٹ فارم سے اور کیا کیا پروجیکٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا مختصر بتائیے گا ہمارے ناظرین کو جلدی جلدی۔ ہمارا بنیادی مقصد ہے ضرورت مند، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ تو ہماری بیوہ کسی کو ہونا شرط ہے، نہ یتیم ہونا شرط ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، ضرورت مند ہو۔ دیکھیں جی، بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندے کا مکان اپنا ذاتی ہوتا ہے، جی، اس کے علاوہ وہ کام بھی کرتا ہوتا ہے، لیکن گھر کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کسی سے کچھ مانگے گا تو وہ کہے گا یار تو کچھ شرم کر، تیرا اپنا گھر ہے، تو آپ ہی کمانا میں، تیرے بچے بھی نے۔ لیکن اصل میں اس بندے کو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح ٹائم گزار۔ تو آپ ماشاءاللہ اس رمضان میں آپ نے بتایا کہ 180 پلس فیملیز کو آپ نے اس دفعہ سپورٹ کیا، ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں کہ رمضان شریف کا تو آپ نے بتایا کہ 1-2 دن کا ماشاءاللہ معاملہ رہ گیا ہے، اس کے علاوہ آپ تمام ڈونرز کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، تو آپ کی طرف سے شکریہ بھی ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ کا کیا پلان ہے؟ رمضان شریف کے بعد آپ اپنے ڈونر سے کیا امید رکھتے ہیں اور کیا پروجیکٹ کرتے ہیں؟ جی وہ دیکھیں، ایک جو جیپنیز ہے نا، ان کی ایک بڑی مشہور وہ چیز آپ نے پڑھی ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو روز روز اگر مچھلی دو گے نا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کنڈی ڈوری لے دو، وہ اپنا شکار خود کرے۔ تو ہمارا بھی یہ ارادہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے وہ جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن کسی کو مانگنے پہ ہم نے نہیں لگانا۔ ہم لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ جو یہ فیملیز ہیں نا، 180 ہوگی 190 ہوگی، جتنی بھی فیملیز ہیں، اس میں سے نا ہم بڑی باریکی سے دیکھیں گے۔ کچھ فیملی ایسی کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ایک سال میں کم از کم 10 سے 12 فیملیز، ایک سال میں 10 سے 12 فیملیز انشاءاللہ ایسی ہوں گی انشاءاللہ، جن کو ہم اپنا ذاتی کاروبار شروع کروائیں گے۔ اور ابھی ایک مثال ہے، آج ہم کام شروع کرتے ہیں اور ایک سال بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ 12 فیملیز ہیں، ان کو یہ کاروبار شروع کروایا تھا، الحمدللہ وہ فیملی جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کریں گی، ہم سے مانگنے کی بجائے ہمارے ساتھ تعاون کریں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اس میں جو آپ کی جو ایگزیکٹو کاؤنسل ہے، جو آپ کے سینئر سرپرستان ہیں، تو انہوں نے پہلے بھی کبھی یہ 1-2 موقع پہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارا کام کیا ہے، تو اس پہ ذرا مختصر سی روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، لیکن وہ اصل میں یہ تھا کہ وہ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً 20 سے 22 افراد ایسے ہیں کہ جن کو کاروبار شروع کروا کے دیا۔ یہ مین بازار وزیر آباد میں بھی آپ چلے جائیں تو الحمدللہ وہاں پہ 5 افراد آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو ہم بتا نہیں سکتے، لیکن ویسے نالج کے لیے کہ وہ کاروبار اپنا کر رہے ہیں۔ اس کے یونس صاحب، آپ سے آخری سوال جو میں ذاتی بنیادوں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، اتنا ماشاءاللہ آپ کام کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، منڈی جاتے ہیں، منڈی سے سامان لے کے آتے ہیں، بہت سے دوست جو ہیں وہ سلیپنگ پارٹنر ہیں آپ کے سارے کام میں، مجھ جیسے لوگ جو شاید آپ کے لیول کا کام نہیں کر رہے، اتنا کام کر کے اپنی فیملی کو ٹائم دے کے ان کے ساتھ آپ کام بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس سارے کام کو مینیج کیسے کرتے ہیں؟ تھک نہیں جاتے؟ کبھی گھر سے یہ نہیں سننے کو ملا کہ یار یہ کن چکروں میں پڑ گئے آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے
کہ گھر میں اس کام سے جو ہے نا وہ جھڑکیں نہیں کبھی پڑی، اور کاموں سے پڑ جاتی ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، اس کام میں نہیں کبھی ہوا ایسا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میری مسز جو ہے نا وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اسے موروں کا مسئلہ ہے، وہ شدید بیماری کے عالم میں بھی اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری بیگم میرا اس طرح ساتھ نہ دیتی تو شاید میں اس نظام کو اس طرح نہ چلا سکتا۔ دیکھیں جی، یہ سب سے زیادہ ہمت میری نہیں ہے، میں سیدھی بات کرتا ہوں، میرا کام ہے، میں نے صبح منڈی جانا ہوتا ہے، وہاں پہ بولی پہ میں نے مال لینا ہوتا ہے، پھر وہ لوڈنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن جب وہ لے کے آتا ہوں تو جو بچے سبزی کو پیکنگ کرتے ہیں، جو بچیاں سبزی پیکنگ کرتی ہیں، اس کے بعد وہ تقسیم کرتی ہیں، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر اس جگہ کو صفائی کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اصل ہیرو وہ ہیں، میں ان کے آگے میں کچھ بھی نہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتا۔ سر، آپ سب نے ناظرین یونس اکرم صاحب کو سنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مختصر سا یہ ایک ریکیپ تھا سرو ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی کا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں یونس اکرم صاحب جیسے بندے کو، جو صبح اٹھتے ہیں اور بولی میں جا کے سبزی خریدتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ اس ریٹ پہ خریدیں جس پہ مارکیٹ میں مل رہا ہے، یہ اتنے پیسے بھی بچانا چاہتے ہیں لوگوں کے جس سے کہ مزید کسی گھر میں سبزی جا سکتی ہو۔ یقیناً یہ جذبہ بہت قابل تحسین ہے، اور وہ بچے اور وہ سب لوگ جو ان کے ساتھ مل کے پیکنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس جگہ کو بعد میں صاف کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ بغیر کسی لالچ کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً یہ لوگ قومی ہیرو ہیں۔ میرے خیال میں وزیر آباد شہر کو اس تنظیم پہ اور ان لوگوں پہ فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری آپ سے جاتے جاتے بس یہ درخواست ہے کہ سرو ہیومینٹی ویلفیئر سوسائٹی ہر طرح سے خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات میں ہمیں یاد رکھیں، اور ہر دم آپ ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔